ہر اسکول میں رائج الوقت نصاب کے مطابق نصابی تعلیم اور دینی تعلیم کی تمام ممکنہ سہولیات میسر ہیں۔ لائبریری، کمپیوٹر کی تعلیم، آڈیو ویڈیو تعلیمی مواد اور دیگر سہولتیں بچوں کو عصر حاضر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر اسکول میں مہیا کی گئی ہیں۔ ہمارے اسکول کی بچی ہیں تو ان کی زبان کٹ گئی تھی، تو ان کے مطلب پیرنٹس کہتے تھے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے ان کو ٹریٹمنٹ کروائیں، پھر ان کے اسٹچز وغیرہ لگوائے جو ہو سکتا تھا کیا۔ دیکھیں دکھاؤ بیٹا زبان اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ان کا نا۔ الہدا انٹرنیشنل کے زیر نظر علاقوں میں غریب خاندانوں کے فوت ہو جانے والوں کی تجہیز و تکفین کے لیے کی جانے والی کوششیں اور امداد قابل ذکر ہے۔ ایک دفعہ میت کو نہلانے کا پتہ چلا، باجی تھی ہمارے ساتھ ایک، تو انہوں نے ہم دونوں نے پتہ چلا کہ بھی ایسا نہلانے کو لاوارث سی لاش پڑی تھی، کوئی بندہ نہیں تھا کہ اس کو، ایون کہ اس کے جو ساتھ والے ہمسائے تھے انہوں نے ہمیں پانی کا نہلانے کے لیے برتن دینے سے انکار کر دیا، اور نہ لکڑیاں، کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے مدد کی، اور اب یقین مانے کہ واقعی فرشتوں کی مدد سے مدد آئی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے۔ وہ کچی سا جگہ تھی، وہاں پہ ہم نے اچھی خاصی خاتون تھی بھاری جسم، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا ان کو ہمارے ساتھ، اور پھر ہم لوگوں نے کئی کے ساتھ پہلے جگہ کھودی، زمین کھود کے پانی کا انتظام کیا، پھر اس کو اب یقین مانے کہ وہ کوئی کینچی نہیں دے رہا تھا کہ ہم اس سے ہم کفن کاٹ سکیں، اور گھر میں کوئی برتن نہیں تھا، کچھ نہیں کہ ہم کیسے ارینج کرتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ارینج کرا دیا۔ اور محسوس ہو رہا تھا کہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے کہ اتنی ہیوی باڈی اور ہم دو لوگ ہوں، اور کیسے اس کو مینج کیا، اور مسلمان ارد گرد رہتے، کوئی نہیں تیار تھا اس چیز کے بارے میں کہ اس کو کوئی نہلانے کے لیے آ سکے۔ بالکل اتنی بے حسی ہے یہاں پہ، تو یہ پھر الہدا فیسلٹی دے رہا ہے، الحمدللہ کہ ہمارے ہر علاقے میں دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کفن، یہ تو اتنی لکی عورت ہے، جو ایک دو عورتیں آ گئی وہ کہتی ہیں تو بڑی خوش قسمت ہے بیچاری کو، ساری زندگی اچھا کپڑا نیا ملا نہیں ہے، اور آج دیکھو کتنی لکی بن گئی ہے کہ اس کو آج نیا کفن مل گیا، اور وہ اس میں ہی بڑے ہمسائے۔ اور اب یقین مانے کہ میں نے کفن کاٹنے کے لیے کس کے لیے بھیجا، تو اس عورت نے کہا ہمارے گھر بھیج دو، میں نے آ کے نہیں کاٹنا، کیونکہ اس نے اس میں سے کپڑا رکھنا تھا، اور مرنے سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں پوری وہ کاش کھا لوں اس کی مسمی کی۔ یہی محنت کش بچے اب نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کا باعث ہیں، بلکہ الہدا ٹرسٹ کے زیر نگرانی زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ان بچیوں اور بچوں کے چہروں پر کھل اٹھنے والی مسکراہٹوں میں ایک بڑا حصہ الہدا انٹرنیشنل کا بھی ہے۔ الہدا انٹرنیشنل کی اور بہت سی خدمات اور کاوشوں کے علاوہ خواتین کے لیے اسلامی اور مذہبی موضوعات پر لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ایک وائف ہے اور اس کے ساتھ وہ بیمار ہے، کوئی فزیکل کنڈیشن میں پرابلم ہے، گھروں میں ایک لک آفٹر نہیں کر پا رہی، تو سیکنڈ بیوی کی پرمیشن ہے۔ عام غریب بچوں کے علاوہ الہدا انٹرنیشنل نابینا بچوں کا بھی کفیل ہے۔ السلام علیکم، میں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پہ کبھی کبھار مطلب فرائیڈے میں درس دینے کے لیے آتی ہوں، اور یہ الفیصل مرکز ہے، اور یہاں کے بچوں کے ساتھ فیلنگز بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ آلریڈی مجھے فیل ہوا کہ ان کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ سب سے بڑی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں فیلیشن کی ضرورت ہے، کہ ہمارے پاس کوئی آئے اور آ کے ہم سے ہاتھ ملائے، ہم سے گلے ملے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں اتنی کسی چیز کے کھانے سے خوشی نہیں ہوتی جتنی کسی کی محبت دینے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہر فرائیڈے کو آ کے ان کے الہدا کی طرف سے ہم لوگ ارینج کیا ہوا ہے کہ یہاں آتے ہیں، آ کے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں، تھوڑا تجوید قرآن ٹھیک
ٹھیک کراتے ہیں. اب یہ بچی ہیں, ان کی تھوڑی سی انٹرویو کر لیتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام صوفیہ. صوفیہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 6 میں. 6 میں پڑھتی ہیں. جی. اچھا صوفیہ آپ یہاں پہ رہتی ہیں کہ گھر چلی جاتی ہیں؟ نہیں, میں یہاں رہتی ہوں. یہاں رہتی ہیں. اچھا آپ بتائیں گی کہ آپ بائی برتھ ہو ایسے کہ آپ کے پاس پہلے آئی سیٹ تھی, آپ کی نظر ٹھیک تھی؟ میں پہلے بالکل ٹھیک تھی, تقریباً 10 سال کے بعد میری نظر. تو کیسے نظر چلی گئی؟ مجھے نہیں, اس بات کا مجھے نہیں معلوم کہ کیسے گئی, اچانک ہی نظر بند ہو گئی تھی. اچانک؟ تو آپ نے تو پہلے دنیا کے رنگ دیکھے ہوئے ہیں. جی. تو آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ پہلے تو آپ کو سب کچھ نظر آتا تھا اور اب آپ کے لیے پرابلم نہیں ہو رہی؟ نہیں, پہلے ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی. بصارت سے محروم بچے الہدا انٹرنیشنل کے زیر سرپرستی ان تمام رنگوں اور خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو حصول علم سے میسر ہو سکتی ہیں. ان کی تاریکیوں میں اجالا کرنے کے لیے الہدا نے جدید طرز تعلیم کا ایک شاندار سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اس ادارے میں کمپیوٹر کی تعلیم, جہاں بچے بریل سسٹم پر جدید دور کے تمام علوم سے روشناس ہو رہے ہیں. اور دیگر تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اچھا آسیہ آپ کا کیا بننے کو دل کرتا ہے؟ میرا جج. جج بننے کو دل جی. کرتا ہے. اچھا جج بن کے کیا کریں گی, کون سے فیصلے کریں گی؟ آپ نے کیوں سوچا؟ جو حق کے فیصلے ہوں گے وہی کروں گی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں بکھر سے آئی. بکھر سے آئی ہیں اور یہاں ہاسٹل میں رہتی ہیں, تو ہاسٹل میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں. الائیڈ ہسپتال میں قائم جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں بھی الہدا انٹرنیشنل کی خدمات قابل ستائش ہیں. مستحق لوگوں کو مفت دوائیں اور ان کی ہر ممکنہ رہنمائی ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. اماں جی ان کو کیا ہوا ہے؟ کس طرح؟ ان کا چولہا وغیرہ پھٹا ہے اور ان سارا کھولتے ہوئے, اور یہ ساری ان کی سکن جو ہے وہ برن ہو گئی ہے اور یہ بول نہیں سکتی. ابھی ان کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے. جہالت کے اندھیروں میں جس طرح الہدا انٹرنیشنل نے ایک شمع روشن کی ہے, اسی طرح شمع سے شمع جلاتے جائیں تو معاشرے کو ایک نیا روپ دیا جا سکتا ہے.